لیڈرشپ گائیڈ بمطابق امثال کی کتاب، ترتیب پادری پطرس یونس۔ رابطے میں مہارت حاصل کریں اور مسائل کو حل کریں، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے ایک لیڈر کے لیے۔ خدا بجا طور پر رہنماؤں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے چرچز کے اندر مسائل کو حل کریں، مگر کیسے؟ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے یا بہترین طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں شروع کرنے کے لیے ایک اچھا آغاز امثال 15واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ ہم نے یہ سب پڑھا ہوا ہے اور ان آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں، مگر شاد و نادر ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات صرف لیڈروں کو ہی غصے کا اظہار کرنے کی آزادی سمجھی جاتی ہے، اور جلد یا بدیر اس قسم کا غیر صحت مند ماحول ہمیں ستانے لگتا ہے۔ قائدین کو رابطے کے لیے مستحکم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ رابطے میں مہارت حاصل کرنا ہوگی اور تنازعات کو حل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں امثال 15ویں باب کی پہلی 7 آیات کو دیکھیں اور مسائل کے حل کے بارے میں دیے گئے مشوروں کو نوٹ کریں۔ پہلی آیت، نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ مسائل کا سامنا کرتے وقت پرسکون اور نرم رہیں، یوں آپ مسائل کو حل کر پائیں گے۔ دوسری آیت، دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ عقل مندی سے بات کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کی معلومات سچی اور درست ہیں۔ تیسری آیت، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ یاد رکھیں، خدا حتمی منصف ہے اور انصاف کرے گا، اس لیے خود منصف بننے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھی آیت، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ اس سوچ اور ان الفاظ کا استعمال کریں جو آپ کو غیر جانبدار بنائیں، مسئلے کو سمجھیں اور حل کرنے کی طرف بڑھیں، نہ کہ الزام میں اپنا وقت برباد کریں۔ پانچویں آیت، احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ کرنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود کو کشادہ ذہن کے ساتھ تیار رکھیں اور غلط ہونے پر معافی مانگنے کے لیے جلدی کریں۔ چھٹی آیت، صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ سے رابطہ کرنے والے ہر شخص کی قدر میں اضافہ کرنا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کے ساتھ متفق نہ بھی ہو، تو چونکہ آپ کے خزانے میں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھانے میں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، تو آپ ان کا استعمال کریں۔ ساتویں آیت، داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ میری دانست میں یہ آیت ایک لیڈر کو یہ سکھاتی ہے کہ ایسے الفاظ بولیں جو علم اور سمجھ کو پھیلائیں، اور جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو علم سابق کو یا علم کے تناظر میں اس فیصلے کو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا علم جو ہے وہ اس کا استعمال آپ کے لیے بہتر ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کا موقع ملا ہے تو اس کو شیئر اور لائک کریں۔ شکریہ۔